بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو پتھر میں رہنے والی چیٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نہیں نواز سکتا۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت سے ناواقف ہو سکتا ہے۔ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے اذیت میں گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود بھی سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے تو ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ چیز بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو توڑ بھی سکتا ہے اور پھر اسے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تو اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس لوٹایا جانا، حاجرہ کا حضرت ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے تم نے عارضی خوشی کا سوچ رکھا ہو اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل خوشی کو چن رکھا ہو، کیونکہ وہ تم کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے بس تمہارا یقین ہی تو مانگتا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھام دے تب بھی تم اپنے لیے نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر تم صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اٹھنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب و کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن ہی کے لیے ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے
وہ تمہارا بھی تو خدا ہے، وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختمام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے اور ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے پھر ہر کام انسان کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لائے جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر؟ بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگا ہے۔